رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 139 تک کل ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 140 نکال لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کیا کہ جس وقت اللہ کی آیات کا انکار کیا جائے اور اس کا مذاق اڑایا جائے تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، ورنہ تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جمع کرے گا، وہ سب منافقین اور کافرین ہیں۔ بہت کو سمجھ میں آپ کے آ رہا ہوگا کہ اس میں یہ آیت بہت کہنا چاہیے کہ بہت سخت مقام ہے ہم سب کے لیے غور و فکر کا۔ یہ دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا انسان کا دوست ہوتا ہے ویسا ہی وہ خود انسان ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری جن لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہم انہی کے رنگ ڈھنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یعنی انسان دوستی کرتا ہی ایسے لوگوں سے ہے جو اس کا ہم مزاج ہوتا ہے، اس کا ہم خیال ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ دوست لوگ آپس میں ایک ہی جیسی ان کی وضاقتہ بھی ہوتی ہے، ایک ہی جیسا کلچر بھی ہوتا ہے، ایک ہی جیسے ان کے نظریات ہوتے ہیں، ایک جیسے اعمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ جیسا انسان کا دوست ہوتا ہے ویسا ہی وہ انسان ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے تعلقات کن لوگوں سے ہیں۔ دیکھیے، حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہترین دوست وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، بہترین دوست ہے۔ قرآن کریم میں یہ نقشہ کئی مرتبہ کھینچا گیا ہے کہ دیکھیے، ایک تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب لوگ اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ آخرت میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ یعنی جن کی دوستی کیا ہے، اللہ کے لیے ہیں، جن کا ملنا جلنا، جن کے تعلقات، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت آپس میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے آپس میں تعلقات ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جو کیا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوست کسی دوست کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، بتا دیتا ہے، تو آخر کیا تمنا کرے گا کہ کاش میں نے اس سے دوستی نہ کی ہوتی، یا اس کی حسرتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں کہ آخرت میں وہ کہے گا کہ ایک مرتبہ وہ میرے سامنے آ جائے، میں اس کو اپنے پیروں سے رون دوں گا، اپنے پیروں سے کچل ڈالوں گا۔ اس طرح کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے قرآن کریم میں۔ دیکھیے، حدیث میں یہ بھی آیا ہے ایک جگہ کہ اچھی دوستی اور بری دوستی کی مثال دی گئی ہے کہ جب کوئی انسان کسی اچھی انسان سے دوستی کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ خوشبو بیچنے والے کی طرح، کہ خوشبو بیچنے والے کے پاس اگر خوشبو نہ بھی خریدی جائے تو اس کے پاس جانے سے ہی کپڑوں میں مہک آتی ہے خوشبو کی۔
اور بری دوستی کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ بھٹی والے سے، کان اس کی وہ کوئلے کی کان، کہ وہاں پر اگر انسان کوئلہ نہ بھی لے تب بھی اگر وہ وہاں پہنچے تو اس کے کپڑے کالے ہو جائے. تو بالکل ایسی ہی دوستی کی مثال ہے. برے لوگ اچھے لوگوں سے دوستی کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ اچھی صحبت کا بہترین اثر ہوتا ہے، اچھا اثر ہوتا ہے. اچھے لوگوں سے دوستی کرنے سے انسان کے نظریات بدلتے ہیں، انسان کے خیالات بدلتے ہیں، انسان کا طرز عمل، طرز زندگی بدل جاتا ہے. اور برے لوگوں سے دوستی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان برے اعمال میں ملوث ہو جاتا ہے، برے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، برے رنگن اختیار کر لیتا ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان کے اندر جو بری عادتیں جو پڑتی ہیں وہ کس سے پڑتی ہیں؟ بری صحبت سے، بری دوستی سے، چاہے وہ شراب ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ سب کیا ہوتا ہے کہ انسان برے دوستوں کے ساتھ جب رہتا ہے تو اس کے اوپر وہی چیز اثر انداز ہوتی ہے. تو ان تمام احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جو کچھ ہمارے سامنے آیا، جو نتیجہ، جو نچوڑ سامنے آیا، وہ یہ آیا کہ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم کن لوگوں میں شامل ہیں، یا ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے، یا ہمارا تعلقات کن لوگوں سے ہیں، یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ. تو اس سلسلے میں ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اپنے دوستوں کا جائزہ لیں کہ کیا دوست جو ہیں کیا وہ ہمیں نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اچھائی پر ابھارتے ہیں، یا برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اکثر ہے کہ انسان نماز چھوڑ رہا ہے کیونکہ اس کے دوست نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اب اسے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ کے لوگ تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، میں کیسے نماز پڑھوں ان کے ساتھ میں، تو وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کیا ہوتی ہے دوستی سے انسان کے اوپر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے. تو دیکھیے اب یہاں پر جیسے آپ نے بھی پڑھا تھا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ کافروں سے دوستی نہ کریں. کافروں سے دوستی نہ کرنے کی وجہ آپ کے سامنے آئی، آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ کافر سے دوستی کیوں نہ کی. آپ لوگ تمام لوگ اپنا مائک آف رکھیے، سے بھی آپ ان کو مائک آف کر دیجیے، بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ مومنین کے مقابلے میں کافروں سے دوستی نہ کریں. تو اس کی وجہ آپ کے سامنے آئی تھی کہ جب کافروں سے دوستی ہوگی، ان سے گہرے تعلقات ہوں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر وہ چیز اثر انداز ہونے لگتی ہے، وہ ان جیسا کلچر اپناتا ہے، ان جیسے رسم و رواج، ان جیسے طور طریقے. جیسے ہم سب اپنا ہی جائزہ لے لیں کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہمارے اندر کون سا کلچر آ گیا ہے؟ انڈین کلچر بہت آتا جا رہا ہے، اسلامی کلچر سے ہم لوگ بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جو کچھ خصوصی طور پر ہم چونکہ ہندو سماج اور ہندو معاشرے سے بہت اٹیچ رہے ہیں، بہت قریب رہے ہیں، تو اگر ہم سب اپنا جائزہ لیں تو ہمارے طور طریقے، ہمارے رسم و رواج، سب کچھ کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو ہندو مذہب میں جو رسم و رواج پائی جاتی تھیں وہ آج ہمارے مذہب میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو ہندو مذہب کا کلچر تھا وہ آج ہمارا کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. آپ کسی بھی تہوار، کسی بھی رسم و رواج کو لے لیجیے، شادی بیاہ، جتنے بھی آپ رسم و رواج پر غور کریں گے سارے کے سارے خالص ہندوانی رسم و رواج. میت کے موقع پر آپ جتنی رسمیں دیکھ لیجیے، ہندو مذہب سے متاثر ہو کر ہم یہ تمام رسمیں انجام دیتے ہیں. چاہے وہ مانیوں کی رسم ہو، چاہے وہ اپٹن کی رسم ہو، چاہے وہ چوتھی کی رسم ہو، چاہے وہ جہیز کی رسم ہو، یہ سب ہندو مذہب سے ہمارے بیچ میں داخل ہو گئی. میت کے موقع پر نہ جسے ہندوؤں میں 13ویں اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے وہی سب کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے، دوجا اور تیجا اور 40واں نا. تو یہ تمام جو رسمیں ہمارے یہاں داخل ہو رہی ہیں، چاہے وہ برتھ ڈے ہو، چاہے وہ اینیورسریز ہو، ہے نا، یہ سب کیا ہے کہ دوسرے کلچر سے متاثر ہو کر، دوسری قوموں سے متاثر ہو کر، دوسرے مذہب سے متاثر ہو کر، اور ہمارے بیچ میں یہ تمام رسم و رواج، یہ تمام طور طریقے، یہ تمام کلچر، ہے نا، ہمارا بے پردہ ہونا، نہ بے پردہ ہو کر گھومنا پھرنا، اور ان کے جیسے ڈریسز پہننا، ہے نا، یہ سب کچھ
ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर हो चाहे ना, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ये सब गैर मज़ाहिब से हमारे बीच में ये चीज़ आती चली जा रही है, दूसरे मज़ाहिब से। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सब अपना जायज़ा लें और इस आयत की रोशनी में अपनी इस्लाह करें। और आपके सामने कई मर्तबा कुरान करीम की ये आयत आ चुकी है कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, तुम हक़ को बातिल के साथ ना मिलाया करो। तुम्हारा दीन दीन हक़ है। तुम्हारा मज़हब एक सच्चा मज़हब है, हक़ है, तुम हक़ पर हो। अब तुम इसमें बातिल की आमेज़श ना करो, बातिल की मिलावट ना करो, बातिल मज़ाहिब, है ना? यानी क्या चीज़? वही चीज़ जिसका मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया, चाहे वो अक़ीदा हो, चाहे वो शिर्क हो। आप शिर्क देख लीजिए कि मज़ारात पर जो कुछ भी शिर्क हो रहा है, ये सब किस कल्चर से मुतासिर होकर, हिंदू मज़हब से मुतासिर होकर हमारे यहाँ शिर्क के वही तौर तरीक़े अपनाए जा रहे हैं, है ना? जैसे उनके यहाँ मंदिरों में जिस तरीक़े से गाने बजाने और तालियाँ और सीटियाँ सब कुछ, वही सब कुछ हमारे यहाँ मज़ारात पर होता है। तो हिंदू मज़हब से मुतासिर होकर हमारे बीच में शिर्क भी बढ़ता चला जा रहा है। और हमारे बीच में और बहुत सारी बिदअतें जो हमारे बीच में आ रही हैं, है ना? वो सब क्या है कि बातिल से मुतासिर होकर हमारे बीच में आ रही हैं। तो इसलिए कहा गया था कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ के अंदर बातिल की मिलावट ना करो, हक़ के अंदर बातिल की आमेज़श ना करो। तो ये आयत हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये आयत हमारी इस्लाह कर रही है और उंगली रखकर हमारी खराबी बता रही है कि ये है तुम्हारी खराबी, ये है तुम्हारी कमज़ोरी। तो अब कहा जा रहा है कि वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताब, हालांकि तुम्हारे पास किताब नाज़िल हो चुकी है, तुम्हारे पास अल किताब आ चुकी है, कुरान आ चुका है तुम्हारे पास। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताब, किताब में अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अहकामात उतारे हैं, तुम्हारे लिए तालीमात उतारी हैं, तुम्हारे लिए नसीहतें नाज़िल फरमाई हैं। अब होना क्या चाहिए? तुम्हारा तरीक़ा क्या होना चाहिए कि जब तुम देखो कि अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा है और उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना मत करो, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार ना करो, ऐसे लोगों के साथ ना बैठो। देखिए वो मजलिसें, वो महफ़िलें जहाँ खुल्लम-खुल्ला अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा है। देखिए अल्लाह की आयत का इनकार एक तो क़ौली इनकार होता है, एक अमली इनकार होता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, क़ौली इनकार करते हैं कि हम अल्लाह ताला के हुक्मों को नहीं मानेंगे या नहीं मानते हैं, अल्लाह के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। और कुछ लोग क्या है कि अमली इनकार करते हैं कि अमली तौर पर नज़र आता है कि ये क्या है, अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की आयत के खिलाफ चल रहे हैं। इसी तरीके से अल्लाह की आयत का मज़ाक उड़ाना, एक तो ये कि खुल्लम-खुल्ला मज़ाक उड़ाया जाता है अल्लाह की आयत का। हुँ। कुरान करीम की बहुत सी आयत का मज़ाक उड़ाना, मिसाल के तौर पर पर्दे का मज़ाक उड़ाना, है ना? या और बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों की नमाज़ों का मज़ाक उड़ाना, लोगों के बुर्क़े का, दुपट्टे का मज़ाक उड़ाना या किसी भी चीज़ का, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? उन तमाम चीज़ों का मज़ाक उड़ाना, कोई अगर शरीयत के अकॉर्डिंग कोई काम कर रहा है, उसका मज़ाक उड़ाना, है ना? उसके यहाँ की शादियों का मज़ाक उड़ाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी की दाढ़ी का मज़ाक उड़ाना, किसी की टोपी का मज़ाक उड़ाना, है ना? किसी के टखनों से ऊपर पजामा है तो उसका मज़ाक उड़ाना, ये तमाम चीज़ें हैं। तो एक तो ये कि खुल्लम-खुल्ला मज़ाक उड़ाया जाता है या जिसे मिसाल के तौर पर एक और तरीक़े से आजकल मज़ाक उड़ाया जा रहा है और वो क्या? कि कुरान करीम की आयत पर जोक्स बनाए जाते हैं, कुरान करीम की आयत को उसमें कोट किया जाता है, बयान किया जाता है। और इस तरीक़े से अल्लाह की आयत का मज़ाक उड़ाया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर इस तरह के जोक्स, अक्सर इस तरह के हमारे सामने आते हैं, है ना? जिसमें क्या है कि इस तरह के जोक्स हमारे सामने आते हैं कि जिसमें अल्लाह की आयत बयान की जाती है। तो इस तरह के देखिए जोक से हमें बचना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा व्हाट्सएप पर, है ना? या फेसबुक पर इस तरह के जोक्स आते हैं, उससे बचा कीजिए, उसे फॉरवर्ड ना कीजिए। और उसको अ, हो सके तो उसकी इस्लाह करें हम, ना उसे बताएँ कि ये चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो अच्छा मज़ाक उड़ाना, है ना? और एक कौन-सा मज़ाक उड़ाना हो सकता है? एक ये अमली मज़ाक उड़ाना। अमली मज़ाक उड़ाना, अल्लाह की आयत के साथ खिलवाड़, किस तरीक़े से? हम हमने कई बार इस तरह की मिसाल आ चुकी है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल के कौल से मैं आपको मिसाल दूँ कि जब एक शख़्स ने क्या किया था कि 3 मरतबा
یا یہ بھی تھا شاید کسی نے 100 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم میری موجودگی میں اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہو. تو یہ قرآن کریم کے خلاف چلنا، قرآن کریم کے خلاف عمل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اس وقت اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگی میں اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس میں ہم عملی طور پر قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہیں. مثال کے طور پر اور کس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے قرآن کریم کا؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی شادیاں دکھائی جاتی ہیں کہ قرآن کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہے، یا قرآن پر آنکھیں کھلوائی جا رہی ہیں، قرآن کریم کو بیچ میں لا کر جیسے آپ لوگوں نے مثال بھی دی تھی کہ نشرہ پڑھایا جا رہا ہے نا، یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. سورہ یوسف کو پڑھ کر پھونکنا، اس وجہ سے اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بیچ میں آتی چلی جا رہی ہیں، جس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ عملی طور پر قرآن کریم کا مذاق اڑا رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہم مثال لے لیں کہ قرآن کریم میں ہمیں پردے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم پردہ نہ کریں عملی طور پر، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہوا یہ ہے نا عملی طور پر. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ قرآن کریم پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہ چلنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے نا. کسی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا عملی طور پر ہے نا اس عملی طور پر اس کام کو انجام نہ دینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق، اللہ کی آیات کے خلاف چلنا نہ، یا زیادتی کر دینا یا کمی کر دینا دین میں ہے نا، کسی بھی طریقے سے دین میں رسم و رواج اور اس طرح کی غیر اسلامی چیزیں داخل کر دینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. دیکھیے حدیث میں آیا ہے کہ تم ایسی مجلسوں میں یا ایسی جگہوں پر شریک ہونے سے بچو جہاں کیا ہے؟ شراب استعمال کی جا رہی ہو، جہاں کے لوگ کیا ہو؟ شراب کے عادی ہوں، جن کے یہاں کیا ہو؟ شراب پیش کی جاتی ہو، رکھی جاتی ہو نا، تو ایسے استقام پر کھانا نہ کھاؤ نا، بچنا چاہیے، ایمان کے خلاف ہے یہ. تو اس طریقے سے ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اپنے اپنے ایمان کا، کہ کیا ہم ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے حکموں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اس طرح کی بہت ساری محفلیں، کسی بھی محفل کو دیکھ لیجیے آپ، شادی بیاہ کے فنکشن کو دیکھ لیجیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شادی میں یا کسی ولیمے میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بہت تیز آواز میں گانے بجانے ڈانس یہ سب کچھ نا سامنے سے کھلم کھلا کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک سنتی کام کہہ لیجیے ہے نا، اور اس میں کیا کرنا کہ اس میں شیطانی کام کرنا ہے نا، ڈانس اور گانے بجانے کرنا، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہوا ہے نا. یا اس طرح کی بہت ساری جو غیر اسلامی رسم و رواج ہے اس میں داخل ہونا ہے نا، اس میں شامل ہونا. تو اس چیز سے ہونا کیا چاہیے؟ ہم سب کو کراہیت محسوس ہونا چاہیے، ہم سب کو ناگواری محسوس ہونا چاہیے ایسی جگہوں پر جانے سے، ایسی جگہوں پر شامل ہونے سے. احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے ایسی جگہوں سے جہاں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ فلا تخذوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ شامل مت ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو، تعلقات مت رکھو. لیکن تعلقات کب تک مت رکھو؟ بس اس وقت تک مت رکھو حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ کسی اور کام میں نہ لگ جائے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے کلی طور پر تعلقات ختم کر دیں، رشتے ختم کر دیں، کہ زندگی بھر آپ ان سے تعلق ہی نہ رکھیں. نہیں، جب تک وہ غلط کام میں ملوث رہیں تب تک آپ ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، اور جب وہ اس کام کو چھوڑ دیں، کسی اور کام میں لگ جائیں، تو پھر آپ ان سے تعلقات بحال کر لیں. مثال کے طور پر اگر ہمارا کسی سے کوئی رشتہ، قریبی رشتہ ہے، وہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس وقت شامل نہ ہوں، اس وقت نہ جائیں. لیکن آپ کو تعلقات رکھنا ہے، آپ کسی اور وقت چلی جائیں، اس کے یہاں کسی اور وقت جا کر اس کے پروگرام میں شامل ہو جائیں، اس کے خوشیوں میں شامل ہو جائیں. اس طرح ہمیں نکالنا چاہیے یہ راستے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم کیا کریں، مجبوری ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہمارا جانا ضروری ہے ورنہ تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو ہم کیا کریں؟ اس وقت نہ جائیں اور اس کے علاوہ کسی اور وقت چلے جائیں تاکہ رشتہ بھی قائم رہے، اور تاکہ ہم غیر اسلامی رسم و رواج سے ہم کراہیت کا بھی اظہار ہو سکے. کیونکہ دیکھیے حدیث میں یہ آیا ہے نا کہ تم میں سے جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ کیا کرے؟ اسے اپنے ہاتھ سے روکے نا، فوراً اسی وقت منع کر دے کہ یہ چیز غلط ہے. اب مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہاتھ سے اس برائی کو ختم کر سکے، یا اس سے لگ رہا ہے کہ اگر میں نے اس وقت اس کو روکا جبکہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو اور زیادہ فتنہ اور فساد اور لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور زیادہ کچھ غلط ہو سکتا ہے نا، تو وہ اس وقت نہ روک کر وہ کیا کرے؟
ज़बान से समझा दे, है ना? ज़बान से भी अगर उसे लग रहा है कि मुनासिब नहीं है इस वक़्त ये बात कहना, वरना अगर मैंने इस वक़्त अल्लाह की आयत बयान की तो अल्लाह की आयत का लोग मज़ाक उड़ा सकते हैं, माहौल गर्म हो सकता है, तो फिर क्या करें? दिल में कम से कम बुरा समझे, कराहियत महसूस करें, नागवारी महसूस करना चाहिए उस बुराई से जिस वक़्त वो बुराई हो रही हो। तो ये हदीस में हमें एक तरीक़ा सिखाया गया है कि बुराई को किस तरीक़ा से हम ख़त्म करें, है ना? तो आखिरी दर्जा ये कि कम से कम बुराई से कराहियत तो हो, कम से कम नागवारी का इज़हार तो करें, है ना? कम से कम हम तो शामिल ना हो, फला तक़ुदू माअहुम, ऐसे लोगों के साथ मत बैठो, हत्ता यक़ूसू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही, जब तक कि वो किसी और काम में न लग जाएँ, किसी और बात में न लग जाएँ, किसी और मशगूलियत में ना लग जाएँ। तो कहा जा रहा है कि इन्नकुम इज़्ज़म मिस्लहुम, अगर तुम ऐसा करोगे, उनके साथ उठना बैठना, उनके जैसे तौर तरीके, उनका जैसा कल्चर, अगर तुम उनके साथ शामिल हो जाओगे, उनसे दोस्ती करोगे, उनसे ताल्लुकात रखोगे, इन्नकुम इज़्ज़म मिस्लहुम, फिर तुम उन्हीं की तरह हो जाओगे, है ना? वही बात आ गई जो अभी आपके सामने चल रही थी कि जिस इंसान के साथ इंसान का उठना बैठना होता है ना? तो वो बिल्कुल उसी के रंग में रंग जाता है, उसी के रंग-ढंग अपनाने लगता है, उसी की वज़ाक़त अपनाने लगता है। तो इस देखिए हदीस में ये आया है ना कि जब कोई किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है, किसी दूसरे कौम से, किसी यानी किसी दूसरे कौम की तरह कुछ काम करता है उनके जैसे, तो क्या हो जाता है? वो उन्हीं में से हो जाता है ना? उन्हीं में शामिल हो जाता है। तो यानी कि वो इस्लाम से, दीने या ईमान से निकल कर कहाँ जा रहा है? कुफ्र की तरफ जा रहा है, कुफ्र में दाखिल हो रहा है। ना है ना? कि वरना तुम उन्हीं में से हो जाओगे। और फिर होगा क्या? अंजाम में दोनों का एक ही होगा। जब तुम लोगों का जब दुनिया हमारी एक सी हो गई, जब हमारा हमारे तौर तरीके एक से हो गए, रस्म रिवाज एक सी हो गई हमारी, है ना? और हमारी तर्ज जिंदगी यकसा हो गया, तो फिर क्या होगा? अंजाम भी यकसा होगा। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। अल्लाह ताला जमा कर देगा मुनाफिकीन को और काफिरों को जहन्नम में सब के सब। अब आप देखिए जरा मुनाफिकीन को कहाँ जमा किया जा रहा है? काफिरों के साथ जहन्नम में। इस तरह के अमल करने वाले, काफिरों से दोस्ती करने वाले या अल्लाह की आयत का जो मज़ाक उड़ाने वाले हैं, इनकार करने वाले हैं, उनके साथ उठना-बैठना अगर है ना, तो फिर क्या होगा? अंजाम भी उन्हीं के साथ होगा ना, क्योंकि देखिए हदीस में ये आया है ना कि आदमी उसी के साथ उठाया जाएगा या उसका अंजाम उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। अलमरउ मआ मन अहब्बा, जिससे वो मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ होगा, उसका अंजाम उसी के साथ होगा। तो हमें देखना चाहिए कि हम किन लोगों से मोहब्बत कर रहे हैं, किस चीज़ से मोहब्बत कर रहे हैं आज हम। आज हमारे दिल में किस चीज़ की मोहब्बत पाई जा रही है? आखिरत भी क्या होगी? वैसी ही होगी फिर। तो अगर हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी आखिरत अच्छी करना चाहते हैं, अपनी आखिरत कामयाब करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? मुनाफ़िक़त को छोड़ना होगा, हमें मुनाफ़िक़त से निकलना होगा, है ना? काफ़िरों से मोहब्बत और काफ़िरों के कल्चर से मोहब्बत, है ना? इस चीज़ को अपने दिल से निकालना होगा। बात समझ में आपके आ रही होगी। अगर इस आयत के ताल्लुक से किसी को कोई बात कहना हो या कोई सवाल करना हो तो कर सकती हैं, फिर हम आगे बढ़ें। किसी को कुछ कहना है क्या? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन कान लकुम, जी नग़मा बताइए। जी, लास्ट आपने ये बताया ना, ये हदीस ये बता दीजिए कि आदमी जिससे जैसे मोहब्बत करता है उसके साथ ही उठाया जाएगा, ये है? उसी के साथ उठाया जाएगा। तो हम सबको देखना चाहिए कि हमारे आइडियल कौन है, हम किससे मोहब्बत करते हैं और ज़रूरत इस बात की है कि हमारे दिलों में जो हमारे मुस्लिम हीरोज़ हैं, है ना? उनसे हमारे दिल में मोहब्बत हो ताकि हमारा अंजाम उन्हीं के साथ हो। सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमारे दिल में हमारे नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होना चाहिए, है ना? और उसके बाद अज़वाज मुतहहरात की मोहब्बत है, सहाबा और सहाबियात की मोहब्बत है, असलाफ़ है ना? जो हमारे गुज़रे हैं, उनसे मोहब्बत है। तो उन मोहब्बतों को हम अपने दिल में जगह दें, ताकि हमारा अंजाम उन्हीं के साथ हो। ठीक है? जी, और कोई बात? चलिए आगे। अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिल-काफ़िरीन नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुअमिनीन फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति व लन यजअलल्लाहु लिल-काफ़िरीन अलल मुअमिनीना सबीला। वो लोग जो तुम्हारे बारे में गर्दिश ज़माने के या गर्दिश ज़माना के इंतज़ार में हैं, गर्दिश हालात,
کے انتظار میں ہیں، تو اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کے حصے میں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہیں تھے، ہم نے تمہیں مومنین سے بچایا، حفاظت کی، بس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راستہ نہیں بنائے گا، نہیں رکھے گا۔ اب دیکھیے ایک اور کردار منافقین کا، اور وہ کیا کردار ہے، اس پر ہم غور و فکر کریں گے اور اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے اور تلاش کریں گے اس آیت کے اندر۔ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کا ایک کردار یہ ہے کہ وہ تمہارے سلسلے میں گردش زمانہ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ کس چیز کے؟ منافقین کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ان کی شکست ہو جائے، یہ ذلیل و خوار ہو جائیں۔ یعنی جو لوگ مسلمانوں کا برا سوچتے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے، جو مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں، وہ منافقین ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیں تو نام نہاد مسلم، لیکن یعنی سامنے سے تو مسلم ہے لیکن اندر سے ان کے کیا ہے، مسلمانوں کے تعلق سے نفرت ہے، دشمنی ہے، مسلمانوں کے تعلق سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے ہیں، صرف سامنے سے اظہار کرتے ہیں محبت کا، صرف سامنے سے اظہار کرتے ہیں خیر خواہی اور ہمدردی کا، لیکن ان کے اندر کوئی مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ ان کا کردار یہ ہے کہ اصل میں ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی سوچ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ؟ ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں وہ، کل بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یہ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنا ذاتی مفاد ہے نا پر ان کے نظر رہتی ہے کہ جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے یہ اس طرف ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں مسلمانوں کی طرف سے کوئی فائدہ ملتا ہے تو یہ مسلمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کافروں کی طرف سے کوئی فائدہ ملتا ہے تو یہ کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آج کے جو نام نہاد مسلم لیڈر ہیں، انہیں مسلمانوں سے ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، سامنے سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں نا، محبت کے دم بھرتے ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، کافروں سے ان کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ہائی پوسٹ چاہیے ہوتی ہے، کرسی چاہیے ہوتی ہے، سیاست چاہیے ہوتی ہے، حکومت چاہیے ہوتی ہے، تو یہ ان کا دم بھرتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کو خوشامد کرتے ہیں، ان سے دولت بٹورنا مقصود ہوتی ہے۔ آج ہمارے بیچ میں اس طرح کے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں نا، جو کافروں سے بھی کیا کر رہے ہیں؟ پورا فائدہ بٹور رہے ہیں، اور مسلمانوں سے بھی پورا فائدہ بٹور رہے ہیں، صرف اور صرف دنیا حاصل کر رہے ہیں، صرف دولت حاصل کر رہے ہیں، حکومت حاصل کر رہے ہیں، شہرت حاصل کر رہے ہیں، ووٹ حاصل کر رہے ہیں، اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، بس وہ کسی کے خیر خواہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ تو مسلم لیڈر ہیں، یہ تو ہمارا بھلا چاہیں گے، یہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہیں کیا؟ منافق ہیں وہ کفر کے زیادہ قریب اسلام کے مقابلے میں۔ اسی چیز کا یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارا بھلا چاہتے ہیں، اچھا چاہتے ہیں نا، اچھی باتیں کرتے ہیں آ کر۔ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی فائدہ ملتا ہے، انہیں مال غنیمت لوٹنا مقصود ہوتا ہے، یا اپنے نام فتح لکھوانا ہوتی ہے، اور اگر کافروں کے حصے میں فتح جاتی ہے، کامیابی جاتی ہے، مال ان کے پاس دکھتا ہے، شہرت ان کے پاس دکھتی ہے، تو جا کر پھر کیا کرتے ہیں؟ کافروں کے سامنے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ان کے چاپلوسی اور خوشامد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہیں تھے؟ ہم تمہارے خلاف لڑ سکتے تھے لیکن ہم تم سے نہیں لڑے، ہم نے تمہاری حفاظت کی، ہم نے تمہیں بچایا مومنین سے، وہ تمہیں نقصان پہنچاتے، اور ہم نے یہ کیا اور یہ کیا تمہارے ساتھ، ہے نا۔ تو یہ ایک کردار تھا منافقین کا جو پہلے بھی تھا اور آج بھی پایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے کردار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آج ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کافروں سے بھی پورا فائدہ بٹورنا چاہیں کہ ان کی طرف سے بھی سب کچھ ہمیں مل جائے، مسلمانوں سے بھی پورا فائدہ بٹورنا چاہیں، تو ہم سب کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ ہم سب کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اندر مفاد پرستی تو نہیں آ رہی ہے،
کہیں ہمارے اندر دنیا پرستی تو نہیں آ رہی ہے، دولت کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ رہی ہے؟ اگر یہ چیز ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ ہم صرف ذاتی مفاد چاہتے ہیں، تو ہم سب کو اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو اپنے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا پھر کیا کرے گا؟ فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ دیکھیے قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس طرح کی آیات پڑھ کر جب ہم یہ آیات پڑھیں تو ہم سب کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیات ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں اتری ہیں، یہ آیات تو ہمیں مضبوط بنانے کے لیے اتری ہیں۔ یہ آیات تو ہمیں تقویت دیتی ہیں، قوت دیتی ہیں، قوت فراہم کرتی ہیں کہ اپنے اندر سے کمزوری کو دور کرو، اپنے اندر سے خرابیاں نکالو، کمزوریاں نکالو، اپنی ویکنس کو ختم کرو اور اسٹرانگ بنو۔ قرآن کریم میں کہا گیا نا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کمزور نہ پڑا کرو، کمزوری نہ دکھایا کرو، کمزور نہ ہو جایا کرو، ذہن کا شکار نہ ہو جایا کرو، غمگین نہ ہو جایا کرو، پریشان نہ ہو جایا کرو، مایوس نہ ہو جایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اصل چیز ہے کہ اپنے اندر ہم ایمان کو جگائیں، ایمان کو بیدار کریں، ایمان کو پختہ کریں، ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو جلا بخشیں۔ اصل میں ہم سب کو بار بار اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور دیکھیے قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے نا کہ ایمان کو بڑھانے والی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے اوپر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب جب ہمیں لگے کہ ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے، جب جب ہمیں لگے کہ ہمارا ایمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تب تب ہمیں قرآن کریم کے قریب آنا ہوگا، قرآن کریم کی آیات سے اپنے آپ کو ہمیں تسکین دلانا ہوگی، اپنے آپ کو تقویت دلانا ہوگی، اپنے اندر قوت فراہم کرنا ہوگی، اپنے اندر طاقت لانا ہوگی۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے۔ قرآن کریم کی آیات انسان کو مضبوط بناتی ہیں، باہمت بناتی ہیں، انسان کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہیں، انسان کے ایمان کو جلا بخشتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے، اور باطل ہے ہی نیست و نابود ہونے والا، مٹنے والا۔ دیکھیے ہم سب کو اس بات کی خوشی ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ ہم سب دین حق پر ہیں، ہم سب دین حق کے پیامبر ہیں، دین حق کے علمبردار ہیں، دین حق کے ہم ترجمان ہیں۔ اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس دین حق ہے، اور یہ دین حق یہ کیا ہے؟ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی قوت ہے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ جو ہے نا بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ کیا کیا طاقت ہے؟ سب سے بڑی طاقت ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت، سپر پاور، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال۔ نہ مسلمانوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی مدد۔ اور کون کون سی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اسلام کی طاقت، اور پھر کیا؟ قرآن کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اتنی بڑی بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اتنی بڑی بڑی قوتیں ہمیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو آخر کمزوری کا کیا سوال ہے نا؟ کمزوری کیوں اور کیسے آ جاتی ہے ہمارے اندر؟ آنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم سب کو تو کیا ہونا چاہیے؟ مطمئن ہونا چاہیے، پرسکون ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ ہمیں ملنا ہے کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مایوسی کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے، کمزوری کو، ڈر اور خوف اور وسوسے اور اندیشے اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے، باہمت بننے کی ضرورت ہے، باحوصلہ بننے کی ضرورت ہے، پرعزم بننے کی ضرورت ہے۔
تو قرآن کریم کے ذریعے ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہا کریں. قرآن کریم کی آیات جیسے جیسے ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ خود اس بات کا اندازہ کر رہی ہوں گے کہ ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ خود اس بات کا اندازہ کر رہی ہوں گی کہ آپ کے اندر ایک طاقت آ رہی ہے، آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہو رہی ہے، آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہو رہی ہے، ایک حرکت پیدا ہو رہی ہے. قرآن کریم ہم سب کو نکالتا ہے، جمود و سکوت سے نکالتا ہے نا. ہم سب کو جو ہم ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے اس سے ہمیں نکالتا ہے یہ قرآن کریم، اور ہمیں حرکت فراہم کرتا ہے، ہمیں تحریک فراہم کرتا ہے، ہمیں متحرک بناتا ہے یہ قرآن کریم. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ روز ہمیں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر آیت ہمیں طاقت فراہم کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لیا اور کبھی نہیں نا، دل چاہا تو پڑھ لیا، آسانی ہوئی تو پڑھ لیا، مشکل ہوئی تو نہیں پڑھی نا. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم انسان کو کیا کرتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو بڑا اطمینان بخشتی ہیں، سکون بخشتی ہیں، تسکین فراہم کرتی ہے اللہ کا ذکر ہے نا. تو یہ نمازیں، یہ ذکر و اذکار، یا قرآن کریم، یہ بہت بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں نا. طاقت کے سامان اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہیا فرمائے ہیں. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ٹھیک ہے، تو ڈرنا تو کافروں کو چاہیے، ایک مسلمان کو بزدل اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کو. آگے کہا جا رہا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم فاذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ایک اور کردار منافقین کا. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو دکھانے کے خاطر عمل کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں مگر بہت کم، اور وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، شک و شبہ، ڈال مڈول رہتے ہیں، نہ وہ اس طرف ہے نہ وہ اس طرف ہے. اور جسے اللہ گمراہ کر دیتے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. یہ بھی بہت اہم آیت ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کر کے اور اپنے کفر پر پردہ ڈال کر، یا اپنے خرابیوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈال کر، اپنے عقیدے پر اپنی کمزوری پر پردہ ڈال کر اس طریقے سے ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے اندر منافقت ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے اندر کفر ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں. یہ صرف ظاہراً مسلمان ہیں، صرف دکھاوے کے مسلمان ہیں، یہ صرف سامنے سے مسلمان ہیں. ان کا دل اس کے خلاف ہے، ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ اس کے خلاف ہے اور ان کا عمل اس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ تو مخفی ہے، نہ پوشیدہ ہے، نہ چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے. وہ ہماری سوچوں سے، ہمارے نظریات سے، ہمارے نیتوں سے، ہمارے جذبات و احساسات سے بخوبی واقف ہے. اور کیا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہ جانے گا نہیں اسے جسے اس نے خود بنایا؟ وہ تو باریک بھی ہے، وہ تو باخبر ہے. تو کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، حالانکہ ہے کیا؟ وہو خادعہم، اللہ ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، یعنی وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں. دیکھیے قرآن کریم میں یہ بات کئی مرتبہ آئی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ خود وہ سازش کا شکار ہو جاتے ہیں، اس چال کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ خود اس چال میں پھنس جاتے ہیں. جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتے ہیں وہ خود اس گڈھے میں گر جاتے ہیں، جو دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ خود اس نقصان میں گرفتار ہو جاتے ہیں. دنیا کا ایک طریقہ ہے، ایک ریت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ چالے چلتے ہیں، اللہ بھی ایک تدبیر فرماتے ہیں، اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ ظاہری طور پر کوئی عمل کر لیں، دل چاہے نہ چاہے، اندر سے جذبات کچھ اور ہوں، سوچ اور نیت کچھ اور ہو. یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات
ہم کوئی کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اب اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، اس پر ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے پیچھے ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں، ہماری سوچ اور نیت کیا ہوتی ہے. ہم سب کو اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم سامنے سے جو ظاہر کر رہے ہیں تو اصل میں کیا یہی چیز ہے یا کچھ اور مقاصد ہیں. آیا ہم دین کے پیچھے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کی آڑ میں دین کا نام لے کر، دین کو بہانہ بنا کر، دعوت و تبلیغ کو، قرآن و حدیث کو، کیا ہم نے اس کو ایک کاروبار بنایا ہے، ہم نے اس کو ایک پیشہ بنایا ہے، دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، یا ہماری نیت کیا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نیت کیا ہے. کیا اس وجہ سے چونکہ اس وقت کیا ہے ہم فری ہیں، چونکہ ایک ماحول چل رہا ہے، تمام لوگ کلاسز لے رہے ہیں زوم پر، ہم فری ہیں تو لے لیتے ہیں، ہے نا. کیا ہماری نیت یہ ہے، یا ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، ہماری کمزوریاں سامنے آئے، ہماری خرابیاں سامنے آئے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس سے قرآن کریم کے ذریعے ہمارا ایمان بڑھے. یا اگر ہم قرآن کریم سکھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے کہ ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارے ڈنکے بجے، ہماری ناموری ہو جائے، ہماری شہرت ہو جائے، ہمارے چرچے ہوں. یا ہماری نیت اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے. ہم سب کو اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام کریں، ہر کام کے پیچھے ہم اپنا جائزہ لیں کہ اس کام کو کرنے کے پیچھے نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے. اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے. کیا دنیا میں ناموری مقصود ہے، دنیا میں شہرت مقصود ہے، یا اس کے پیچھے ہمارے مقصد اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہے، جنت ہے اور آخرت کی کامیابی ہے، جہنم سے نجات ہے. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو منافقین کا جو کردار تھا وہ کیا تھا کہ وہ ظاہراً مسلمان تھے، سامنے سے مسلمان تھے، لیکن عملاً بھی مسلمان نہیں تھے وہ، اور دل سے بھی مسلمان نہیں تھے. دیکھیے اگر ہمارے قول اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے، قول اور فعل میں تضاد پایا جا رہا ہے، ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، تو یہ منافقت ہے. منافقت یہی تو تھی کہ وہ کہتے کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے وہ. تو اس لیے ہم سب کو اپنے قول و عمل میں یکسانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم کہیں وہ کریں. قرآن کریم میں کہا گیا نا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو ان تمام آیات کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، چاہے وہ میں ہوں یا آپ. ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں. تو کبھی نہ سوچے کہ اس طریقے سے ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے. اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے، بلکہ وہ خود الٹا دھوکہ کھا جائے گا، خود الٹا دھوکے میں پڑا ہوا ہے. خود وہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، جہنم کا نوالا بنا رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، وہ محسوس ہی نہیں کر رہا ہے اس بات کو، وہ کہ وہ جہنم سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ اپنی دنیا بگاڑ رہا ہے نا، اور اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں گر رہا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں گر گیا وہ. ایک اور کردار وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ آیت آپ کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹال مٹول کر کھڑے ہوتے ہیں. اب اس آیت کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم نمازوں کو ٹال مٹول کر پڑھتے ہیں، آیا ہم دل کی کراہیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ناگواری کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا خوشی خوشی پڑھتے ہیں. کیا ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ کیا کریں، مسلمان ہیں، پڑھنا ہے، نماز کا وقت آ گیا، اب نماز ہی پڑھنا پڑے گی. کیا ہمارا رویہ یہ طرز یہ ہوتا ہے، یا نماز کا وقت آنے پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، انتظار، جسے وہ حدیث میں آیا ہے نا کہ جن کا دل نمازوں میں اٹکا ہوتا ہے، مسجدوں میں اٹکا ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، جو وہ کیا ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے. جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت ان کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی. تو ایک یہ انداز ہوتا ہے نمازوں کا انتظار کرنا. تو کھینچ لو بھائی. اور ایک انداز کیا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا تو اب ناگواری ہو رہی ہے کہ اچھا اب یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ سب کچھ بند کرنا پڑے گا، اب نماز پڑھنا پڑے گی. یا مثال کے طور پر کہ ایک کیا ہوتا ہے انداز کے اگر حالات ٹھیک ہے، آرام سے ہم ٹھیک ہے تو نماز پڑھ لی، لیکن اگر ہم گھر سے باہر ہیں، ہم مارکیٹ میں ہیں، ہم کسی فنکشن میں ہیں، شادی بیاہ میں ہیں، سفر میں ہیں،
تو ایسے موقع پر بہت جائزہ رہنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسے موقع پر ہم نمازوں سے ناگواری محسوس کر رہے ہیں یا خوشی خوشی نماز پڑھ رہے ہیں. کیا ہم اپنے آپ کو اس وقت بیکورڈ فیل کر رہے ہیں, ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے, یا ہم خوشی خوشی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں دیکھیے اصل میں ایک کردار یہ سامنے آیا ہمارے کہ سستی کرنا, کاہلی کرنا, ٹال مٹول کرنا, کاموں کو ٹالنا کہ کل کر لیں گے اور پرسوں کر لیں گے اور ابھی کر لیں گے اور ابھی کر لیں گے, یہ کردار منافقت ہے, منافقین کا کردار ہے. ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اسے چاقو چوبند ہونا چاہیے, پھرتیلا ہونا چاہیے, ایکٹیو ہونا چاہیے, متحرک ہونا چاہیے, نہ چست ہونا چاہیے کہ کاموں کو فوراً کر گزرنا, کاموں کو ٹالنا نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کل سے شروع کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم بہت سارے کام کل پر اٹھا کر رکھتے ہیں کہ کل سے کلاس لینا شروع کریں گے, کل سے ہم یہ کریں گے, نماز پڑھنا کل سے شروع کریں گے, ہے نا. اس طرح کی چیزیں ہم ٹالتے رہتے ہیں. دعوت کا کام ابھی ہم شروع کریں گے, تبلیغ کا کام شروع کریں گے, اور کرتے سوچتے ہم اس کام کو نہیں کر پاتے ہیں. وہ وقت نکل جاتا ہے, نکلتا ہی رہتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا نا جنگ تبوک کے موقع پر, جب یہ 3 جو مخلص مومن تھے ان کے اندر جب سستی اور کاہلی آ گئی کہ کل چلے جائیں گے اور پرسوں چلے جائیں گے, تو وہ کر ہی نہیں پائے اس کام کو, وہ شامل ہی نہیں ہو پائے جہاد میں. کیوں؟ کیونکہ ان کا اندر سستی آ گئی تھی. تو جب سستی کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ اس نیک کام سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے فوراً ہی کہا جاتا ہے نا کہ نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے, دیر نہیں کرنا چاہیے, فوراً ہی کر گزرنا چاہیے. جیسے یہ خیال آئے, ارادہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, تو اس کام کو شروع کر دیں بس, تو وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم ٹالتے رہیں گے تو وہ کام ٹلتا ہی رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا جس کام کو ہم ٹال دیتے ہیں وہ ٹل ہی جاتا ہے, تو وہ کام ہو ہی نہیں پاتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو اپنے اندر سے سستی اور کاہلی کو بہت بہت نکالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی نا کہ آرام پسند ہو جانا, آرام طلب ہو جانا, آرام کرتے رہنا, یہ بھی منافقت ہے. ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے, ایک مومن کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آرام پسند ہو. ٹھیک ہے, تو اپنے اندر سے ہم آرام پسندی کر لیجیے یا آرام طلبی کر لیجیے, اس کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے. تو کوئی بھی کام ہو, یہاں تو نماز کا ذکر کیا گیا ہے کہ نمازوں کو بھی دیر سے نہیں پڑھنا چاہیے. کہ ان کا آپ کے سامنے وہ حدیث کئی مرتبہ آ چکی کہ سب سے افضل عمل جو بتایا اللہ کے رسول نے وہ نمازوں کا اول وقت میں پڑھنا بتایا. تو نمازوں کے تعلق سے بھی ہماری کوشش ہو کہ ہم نمازوں کا اول وقت میں پڑھیں اور آخر وقت میں نماز پڑھنے سے بچیں. اور اسی اس میں ہم تمام کاموں کا جائزہ لیں کہ اور جو دین کے ارکان ہیں, دین کا کام ہے, اس میں سستی نہ کریں, کاہلی نہ کریں. انفاق کرنا ہے اللہ کے راستے میں, صدقہ کرنا ہے, خیرات کرنا ہے, زکات دینا, تو ٹالے نہیں کہ دے دیں گے اور دے دیں گے اور کر دیں گے, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. فوراً کر دینا چاہیے. کوئی بھی کام ہو دین کا تو نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے, فوراً کر گزرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ منافقت کا کردار ہے. ایک اور کردار یراؤن الناس, وہ دکھاوا کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں. اب اس سے کیا پتا چلا کہ ریاکاری کرنا, دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا. وہ لوگ نماز کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں. وہ دین کے بہت سارے کام کیوں کرتے تھے؟ تاکہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں. تو آج ہمارے اندر یہ چیز بہت آتی چلی جا رہی ہے کہ آج ہم دین کے جو بہت سارے کام کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں. اپنے آپ کو ہم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ لوگوں کے نظر میں ہم اچھے ہو جائیں, لوگوں کی نظر میں ہم دیندار ہو جائیں, لوگوں کی نظروں میں ہم نیک ہو جائیں, اس لیے آج ہم بہت سے اچھے کام کر رہے ہیں. تو یہ نیت ہماری نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے نظر میں اچھا بننا, لوگوں کے نظر میں نیک بننا, یہ ہماری خواہش نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نظر میں نیک ہوں, اللہ کی نظر میں اچھے ہوں, یہ ہماری ایک کوشش ہو, یہ ہماری خواہش ہونا چاہیے. تو ریاکاری اور دکھاوا اور نمود و نمائش یہ آج ہمارے اندر بہت آتی چلی جا رہی ہے ہر چیز میں. آج ہم دولت کی نمائش بہت کر رہے ہیں, آج ہم اپنی نمائش کر رہے ہیں, اپنے جسموں کی, اپنے لباس کی, اپنے گھر کی, اپنے ہر چیز کی بہت بہت نمائش کرتے ہیں, بہت دکھاوا کرتے ہیں. اپنے یہاں کے شادی بیاہ کے فنکشن, اس میں بہت ریاکاری, بہت دکھاوا ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو لے لیں, ہم اپنے یہاں کسی بھی پارٹی فنکشن کو لے لیں, دین کے کاموں کو لے لیں, دین میں بھی بہت ریاکاری پائی جا رہی ہے, دنیا کے معاملے میں بہت ریاکاری پائی جا رہی ہے. ریاکاری تو بہت عروج پر ہے, نمود و نمائش نا بہت زیادہ ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر لگام کسیں, کنٹرول کریں, قابو میں رکھیں ہم اس چیز کو, دکھاوے سے بچیں. حدیث آپ کو معلوم ہے کہ دکھاوا کیا ہے؟ دکھاوا شرک ہے.
حدیث میں کہا گیا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے حج کیا اس نے شرک کیا۔ یہ شرک ہے، یہ کہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بندوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا۔ یعنی ہم نماز اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں، لوگ ہمیں دیندار سمجھیں، تو یہ شرک ہے یہ۔ یا حج اس لیے کرنا کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، لوگ یہ کہنا کہیں کہ ارے اس پر دولت تھی اس نے حج نہیں کیا اس وجہ سے حج کر لینا۔ یا صدقہ اور خیرات انفاق اس لیے کرنا کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، بہت دیتا ہے یہ تو۔ یا پھر کیا کرنا کہ اس کو دیتے وقت ہم کیا کریں، اس کو میڈیا پر کیا کر دیں، اسے اپلوڈ کر دیں، لوگوں کے سامنے لے آئیں کہ ہم نے اتنا دیا، اتنے لوگوں کو دیا۔ اس چیز سے بچنا چاہیے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، نمود و نمائش سے بچنا چاہیے کوئی بھی کام ہو۔ اور کیا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہ کرنا مگر یہ کہ بہت کم، بہت تھوڑا۔ ایک اور کردار سامنے آیا کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ بہت کم کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ بہت کم اللہ کا ذکر کرنا، مثال کے طور پر جیسے اس ذکر میں کیا کیا شامل ہے، جیسے میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ نماز یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ للذکر، اللہ کے ذکر کے لیے، یاد کے لیے نماز پڑھو۔ اب نماز نہ پڑھنا یا بہت کم نماز پڑھنا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کسی دن پڑھ لی کسی دن نہیں پڑھی، گھر پر ہے تو پڑھ لی، باہر ہے تو نہیں پڑھی، یہ بھی کیا ہے، منافقت ہے۔ اور کیا، اللہ کا ذکر میں اور کیا کیا شامل ہے، قرآن کریم شامل ہے۔ قرآن کریم کو تلاوت نہ کرنا، اسے پڑھنا نہیں، اسے سمجھنا نہیں، اس پر عمل نہ کرنا، اسے دوسروں تک نہ پہنچانا نہ، تو یہ بھی کیا ہے، بہت کم ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یا جیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اس کا اہتمام نہ کرنا، نماز پڑھی اور بس کھڑے ہو گئے، گویا سر پر کوئی بوجھ تھا بس وہ ایک اتار دیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لوگوں کو تذکیر کرنا، نصیحت کرنا، تو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں، اور ان تمام معاملات میں پیچھے رہنا، نماز میں، قرآن میں، تذکیر کے معاملے میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، ان تمام چیزوں کا اہتمام نہ کرنا، یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں، منافقت کو جنم دیتی ہیں۔ تو اپنے اندر سے ہمیں منافقت کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوگا۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی ایمان بڑھے گا، اور جتنا ہم اللہ کے ذکر میں پیچھے ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہمارے اندر منافقت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اپنے اندر سے منافقت کو ختم کرنے کا کہ ہم اللہ کے ذکر کو بڑھا دیں۔ ٹھیک ہے، تو منافق لوگ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے تھے۔ بہت کم اللہ کا ذکر کرنا یہ منافقین کا کردار تھا، اس سے بچنا چاہیے ہم۔ مذبذبین بین ذالک، منافقین کیا تھے، شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے، تردد میں پڑے ہوئے تھے، ڈانوا ڈول تھے۔ نہ تو وہ مکمل طور پر مومن تھے، نہ وہ مکمل طور پر کافر تھے، کبھی مومن ہو جاتے کبھی کافر ہو جاتے، بیچ میں تھے وہ، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف نہ اس طرف، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ کے، ایک الگ ہی کردار سامنے آ گیا تھا۔ جیسے ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک تو چلو ٹھیک ہے کہ ایک طرف تو مسلمان ہے، خالص مومن ہے، مخلص مومن ہے، اور ایک طرف کیا ہے، کٹر کافر ہے۔ اب ایک بیچ میں جو ایک چیز پائی جا رہی ہے ہمارے بیچ میں بہت زیادہ تعداد میں، وہ کون لوگ پائے جا رہے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے، سمجھنا مشکل ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ آیا یہ کافر ہے یا مومن ہے۔ کبھی تو لگتا ہے کہ یہ کافر ہیں، کبھی ان کے حلیے سے لگتا ہے، ان کے ڈریس سے لگتا ہے، ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اور کبھی اس طرح کے ڈریسز پہنتے ہیں، اس طرح کے عمل کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ کبھی لگتا ہے ان کے ڈریس سے کہ یہ مسلمان ہے، جب ان کا کلچر دیکھو، ان کے شادی بیاہ کے فنکشن دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ بالکل کافر ہیں، گویا کہ یہ چیز ہمارے بیچ میں بہت آتی چلی جا رہی ہے کہ آج پہچاننا مشکل ہو گیا لوگوں کو کہ آیا یہ مسلمانوں کے محفل ہے یا پھر کافروں کے محفل ہے۔ آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کے فنکشن میں کوئی آ جائے ہے نا، یا اگر میرے خیال سے اگر ہمارے جو اسلاف ہیں اگر وہ ہمارے اس طرح کے فنکشن دیکھ لیں تو شاید وہ ہمیں کافر ہی سمجھیں، ہے نا، مسلمان سمجھے ہی نہیں ہمیں وہ، اگر اللہ تعالیٰ کو دوبارہ بھیج دیں دنیا میں شاید۔ تو یہ ہماری کیفیت ہو گئی ہے کہ آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ورنہ ہم پورا کا پورا ہمارا سب کچھ بدل چکا ہے۔
कुफ्र के सांचे में हम ढलते चले जा रहे हैं। आज हमारी ईमानी शनाख्त खत्म होते चले जा रही है, ईमानी पहचान हमारी खत्म होती चली जा रही है, ईमानी हरारत हमारे अंदर से खत्म हो रही है, ईमानी हमीयत हमारे अंदर से खत्म हो रही है। तो ये चीज हमारे अंदर बहुत आ रही है। हम डालमाडोल हैं, ना तो मुकम्मल तौर पर हम काफिर कहला सकते हैं, ना मुकम्मल तौर पर हम मुसलमान कहला सकते हैं। इस चीज को हमें अपने में से बहुत खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार एक मुनाफिकिन का एक किरदार हमारे सामने आ रहा है, लगातार मुनाफिकिन का नक्शा खींचा चला जा रहा है, और आगे की आयत तक मुनाफिकीन का किरदार बयान किया जाएगा, न पारे के अख्तिताम तक। वमन युदिल्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, जिसे अल्लाह गुमराह कर दिया तो तुम उसके लिए कोई रास्ता नहीं पा सकते। देखिए, दलालत के रास्ते पर, गुमराही के रास्ते पर जब कोई जाता है तो उसके लिए वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। ये बात आपके सामने कई बार आ चुकी है, क्योंकि गुमराही एक ऐसा रास्ता है जो क्या है, इंतहाई कमतर और हकीर, इंतहाई पस्ती का रास्ता है ना, इंतहाई गहरा खड, जहां से वापसी का रास्ता इंतहाई मुश्किल है। देखिए, अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत देता है जो लोग हिदायत चाहते हैं, जो हिदायत तलब करते हैं, जो हिदायत मांगते हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते दुनिया में खोल दिए हैं, हिदायत के भी, गुमराही के भी। जो गुमराही के रास्ते की तरफ जाता है उसके लिए गुमराही के रास्ते आसान हो जाते हैं, और जो हिदायत के रास्ते पर चलना चाहता है उसके लिए हिदायत के रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश हमारी ये हो कि हिदायत के रास्ते की तलब भी हो, तड़प भी हो हमारे अंदर, दुआएं भी हो, कोशिश भी हो। अल्लाह से बार बार हिदायत तलब करते रहना चाहिए। इसीलिए एक मुसलमान बार बार हर नमाज में क्या कहता है, हर रकत में क्या कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। एक मुसलमान दुआ करता है, एक मोमिन दुआ करता है कि मुझे सीधा रास्ता दिखा। क्यों? ताकि मैं मरते दम तक सीधे रास्ते पर कायम रहूं। सीधा रास्ता हासिल करने ना इतना मुश्किल नहीं जितना सीधा रास्ते पर चलना मुश्किल है, और वो भी मरते दम तक, क्योंकि ऐसे ऐसे फितने आते हैं रास्ते में कि करीब है कि इंसान उस फितने में पड़ जाए। कभी कुफ्र के, कभी शिर्क के, कभी निफाक के। फितने के दरवाजे चारों तरफ खुले हुए हैं, चारों तरफ फितने के जाल फैले हुए हैं। एक ऐसे दौर में अपने ईमान को बचा लेना, ये बहुत बड़ी हिम्मत, बहुत ताकत, बहुत बड़ी बात है। तो जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह ताला से बराबर दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला को मरते दम तक हिदायत पर कायम रखना, इस्तिकामत देना, साबित कदमी देना। अल्लाह ताला हम सबको गुमराही से बचा लेना मरते दम तक, क्योंकि अगर गुमराही की तरफ चले गए तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं है, वापसी का रास्ता मुश्किल है। टाइम पूरा हो चुका है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर किसी का कोई सवाल हो तो कर सकती हैं, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे आगे। इंशाल्लाह कल पारा हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जी, कुछ कहना है किसी को? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिना बाजी, एक दो बातें में डाउट है, जरा वो क्लियर कर दीजिए। जी जी, बताइए। एक तो एक तो ये है कि बता, कुछ लोगों में ये मशहूर है कि जब शौहर का यहाँ का इंतकाल होता है तो औरत मतलब 24 दिन